بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص نماز بھول جائے اور جب تک اسے نماز یاد آئے تو ضرور پڑھے، اور یہی اس کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص راہ چل رہا تھا، اس نے راہ پر پڑی کانٹوں والی شاخ پائی تو اسے راہ سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ فعل قبول فرمایا اور اس کو بخش دیا۔ پھر فرمایا، شہداء 5 ہیں، طاعون زدہ، اور جو عارضہ پیٹ سے مر جائے، اور جو پانی میں ڈوب کر مر جائے، اور جو دیوار گرنے سے مر جائے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ اور پھر فرمایا، اگر لوگ جان لیتے کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے تو پھر اسے قرآن اندازی کے بغیر حل نہ کر سکتے تھے، اور اگر وہ جان لیتے کہ ظہر کی نماز کے لیے جلدی جانے کی کیا فضیلت ہے تو ضرور اس کی طرف دوڑتے، اور اگر جان لیتے کہ عشاء اور فجر کی کیا فضیلت ہے تو ان میں حاضر ہوتے، اگرچہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک جب تک اپنی جائے نماز پر ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک اسے حدث لاحق نہ ہو جائے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تم میں سے کوئی شخص ہمیشہ نماز میں ہی رہتا ہے جب تک نماز اسے روکے رکھے، اور گھر جانے سے اس کو نماز ہی روکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 اشخاص قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوں گے، جبکہ اس دن سوائے سایہ عرش کے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول، امام عدل کرنے والا۔ دوم، وہ نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت میں پرورش پائی، یعنی ابتدا سے ہی وہ عبادت الہی میں مشغول رہا۔ سوم، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مساجد میں لگا رہتا ہے، یعنی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کو لازم سمجھتا ہے۔ چارم، وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے حقیقی محبت لگاتے ہیں، نہ کہ اظہار کے لیے، اور وہ اسی محبت حقیقی پہ قائم رہتے ہیں، اور اس محبت پر ان کی جدائی ہوتی ہے، یعنی کہ موت۔ پنجم، وہ مرد جس کو صاحب منصب جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ششم، وہ شخص جو چھپا کر صدقہ کرے یہاں تک کہ جو اس کے دائیں ہاتھ نے کیا وہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ ہفتم، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رابعہ عثمان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔